اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ آیت کریمہ مشکلات القرآن میں سے ہے۔ ایسی آیتیں جو خاصی مشکل ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے خاصی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر ڈوب جانا پڑتا ہے، پھر جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ تقدیم و تاخیر کا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ پہلے بیان کر دیے جاتے ہیں، کچھ الفاظ جو ہے وہ بعد میں بیان کیے جاتے ہیں، اور بعد میں ان کا ترجمہ جو ہے پھر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سورہ انفال کی آیت نمبر 67، 68 اور 69 وہ ساتھ میں نے جو ہے وہ رکھی ہیں، تاکہ پھر ہم ان تینوں کو پڑھ کے پھر اس کو پراپر سمجھ سکیں کہ اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ورڈنگ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ محمد کا اسلوب یہ ہے کہ آیت شروع ہوتی ہے یکلخت اور ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات ختم ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منفرد صورت ہے۔ اب یہ شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے۔ پہلے جو ہے وہ ہم نے کل پڑھ لیا، فَإِذَا لَقَيْتُمْ، پس جب لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا، بھیڑو، ایک دوسرے کے سامنے آؤ۔ لقیتم، تم حاضر کی ضمیر لگی ہے، جب بھیڑو تم ان لوگوں سے، کفرو، جو کافر ہیں۔ مطلب کیا کہ جنگ کی حالت میں سامنے آپس میں آ جاؤ، پھر کیا کرنا ہے، یہ وہ احکامات ہیں۔ یاد کیجئے، میں نے کل کہا تھا کہ سورہ وہ ایک آیت حج کی تھی کہ جس میں قتل کا حکم دے دیا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ جو پہلے رکے ہوئے تھے وہ ہاتھ اب کھول دیے گئے۔ اب کہا گیا کہ ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ان کو جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ان کو مارو، ان کے ساتھ جنگ کرو، لڑائی کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو ان سے۔ اب جو بات ہوئی فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم ملو، جب بھیڑو تم کافروں سے، مطلب کیا ہے؟ جب جنگ کی حالت میں سامنے آ جاؤ۔ اب یہاں پہ دو ورڈز ہیں، ان دو ورڈز کو سوچئے ذرا۔ ایک ہوتا ہے وار، جس کو ہم کہتے ہیں جنگ، ایک ہوتا ہے بیٹل، اس کو ہم کہتے ہیں لڑائی۔ وار کیا ہوتی ہے؟ وار ہوتی ہے دو فریقوں کی آپس میں رنجش، آپس میں مخاصمت، جس سے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کھینچا تانی، ان کا پنجہ آزمائی چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک فریق دوسرے کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور دوسرا فریق اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کو ہم وار کہتے ہیں، اس کو ہم جنگ کہتے ہیں۔ اس وار اور جنگ کے درمیان میں بہت سی لڑائیاں، بہت سی بیٹلز ہو سکتی ہیں، جیسے مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان جو کھینچا تانی، جو پنجہ آزمائی شروع ہوئی، وہ پنجہ آزمائی جو ہے وہ سن 2 ہجری بدر کے مقام سے شروع ہوئی، اور پھر جب تک مسلمان ان کے اوپر غالب نہیں آ گئے، جب تک مسلمان جو ہے وہ ایک طاقت نہیں بن گئے کہ ان کے اگینسٹ اٹھنے کی کسی میں ہمت نہیں رہی، اس وقت تک مختلف لڑائیاں جو ہے وہ چلتی رہیں۔ کبھی وہ بدر کی شکل میں چلی، کبھی وہ غزوہ احزاب کی شکل میں چلی، کبھی غزوہ بنی مستلق کے اگینسٹ چلی، کبھی جو ہے وہ کسی اور۔ اس طرح 6 سال کے عرصے میں مختلف قسم کی بیٹلز جو ہیں وہ ہوتی رہیں، جبکہ جنگ ایک ہی تھی۔ تو یہ مفہوم ہمارے ذہن میں جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، دا ڈفرنس بٹوین وار اینڈ دا بیٹل۔ وار جو شروع ہوتی ہے وہ تب ختم ہوتی ہے جب، جیسے یہ فلسطین کی وار چلی آ رہی ہے، جب تک نہیں ختم ہوگی جب تک کہ مسلمان اس وقت اس علاقے کی طاقت نہیں بن جاتے۔ اس سے پہلے یہ بیٹلز، یہ لڑائیاں جو ہے وہ چلتی آئیں گی۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے اس سے۔ اب اس کے بعد اس کے مفہوم پہ آئیے، پس جب تم بھیڑو، جب تم ملو، لڑو، آمنے سامنا ہو، کفرو، کافروں سے، فضرب رکاب، رکاب کس کو کہتے ہیں؟ رکب سے، رے کاف بے۔ ہم نے ایک لفظ بڑا پڑا سنا ہوگا، فک رقبہ، گردن آزاد کرو، مانا ہوتا ہے گردن۔ فضربا، پس مارو، ضرب لگاؤ، کہاں پہ؟ گردنوں پہ ان کی، کیونکہ گردنوں پہ لگاؤ گے ضرب تو تبھی جو ہے وہ مریں گے، اس سے پہلے باقی تو ہاتھ پاؤں کاٹ کے گرتے رہیں گے، بندہ مرتا نہیں ہے۔ اگر گردن اتاری جائے تو پھر ہی جو ہے وہ بندہ مرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی، فضرب الرکاب، مارو ان کی گردنوں کے اوپر، حتی، یہاں تک کہ اذا،
اسخنتموہم. اب اس لفظ کو بھی کھول لیں, اسخنتموہم, اس کا مادہ ہے سے خے نون. اس خانون, خون, خوب خون ریزی ہو جانا, لڑائی ہو جانا. اس کے بعد آگے تے جو ہے وہ تم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے, واو اس میں ایکسٹرا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم کی ضمیر لگی. اسخنتموہم, جب خون ریزی کر چکو ہو تم ایک دوسرے سے, جب تم لڑائی کر چکو ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو مار چکو, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گتھم گتھا ہو چکو. حتی اذا اسخنتموہم, جب خوب اچھی طرح خون ریزی کر چکو. فشدو, شدو لفظ کس سے ہے؟ شدہ. شدہ کا معنی ہوتا ہے سخت, مضبوط. فشد الوثاق, وثاق کہتے ہیں باندھنے کی چیز کو, رسی کو کہہ سکتے ہیں. واو سے کاف اس کا مادہ ہے کہ پھر مضبوطی کے ساتھ ان کو باندھ دو. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لڑائی جاری ہے اور لڑائی کے درمیان میں جو ہے وہ باندھنے کی بات آ گئی ہے. اس کے بعد پھر کہا فَإِنَّا, پھر یہ کہ منا, منا لفظ کس سے ہے؟ من سے. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان. من و سلوا اسی سے جو ہے وہ لفظ ہے احسان. پھر احسان ہے بعد, اس کے بعد. اب احسان کا معنی کیا ہوا کہ ان کو چھوڑ دو, احسان ہو گیا. وَإِمَّا, اور یا یہ کہ فدان, فدیہ ہے, معاوضہ لے لو ان سے. حتیٰ, یہاں تک کہ تازہ الحرب, تازہ الحرب, تازہ لفظ کس سے ہے؟ وضع ان سے, جس کا معنی ہے ہو جائے. الحرب, جب رکھ دے لڑائی. اوزارہا, اوزار کس کو کہتے ہیں؟ اسلحہ کو. جب لڑائی رکھ دے. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الفاظ کیسے بنے ہوئے. کچھ الفاظ پہلے ہیں, کچھ الفاظ بعد میں لکھے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ فضرب الرقاب, مارو ان کی گردنوں پہ. حتی اذا اسخنتموہم, یہاں تک کہ جب خوب مار چکو تم ان کو, مار چکو. فشد الوثاق, جڑے پھر مر گئے وہ مر گئے, جو بچ گئے ان کو باندھ لو, ان کو قیدی کر لو, زور زبردستی باندھو. حتی اذا تازہ الحرب, یہاں تک کہ جب لڑائی ختم ہو جائے, ہتھیار رکھ دے, پھر تمہارے اوپر ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو. فَأَمَّا مَنَّا, کہ تم جو ہے وہ احسان کر دو, ان کو ویسے جانے دو. یا یہ کہ اِمَّا فدا, یا ان سے جو ہے وہ فدیہ لے کے رکھ لو تم. تو الفاظ یہ تقدیم و تاخیر کے حساب سے اصل مفہوم جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جب لڑائی ہو تو پھر لڑائی میں پہلا کام مارو ان کی گردنوں کو, خوب خون ریزی کرو, حتیٰ جہاں تک مار سکتے ہو ان کو مار دو. مارنے کے بعد پھر جو بچ جائیں ان کو قیدی کر لو. ان قیدی کرنے کے بعد ان کو باندھتے جاؤ ساتھ ساتھ, اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ جس وقت لڑائی ختم ہو جائے پھر تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو چھوڑنا ہے یا ان کو جو ہے دینا. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات اور جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. سورہ انفال آیت نمبر 67 میں یہاں پہ جب بات ہوئی ان کو باندھنے کی اور ان کے بعد ان کو چھوڑ دینے کی, کہ تمہارے لیے ہے دونوں چیزیں ہیں, یا تم ان کو پیسے لے لو, ان سے فدیہ لے لو, یا ان کے اوپر احسان کر دو. اب بدر میں جس وقت جو ہے وہ پکڑے, اب چھوڑنے کی بات کو جو ہے وہ اس میں ذہن میں رکھیے کہ جب چھوڑا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. سورہ انفال, ما کان لنبی, نبی کے لیے یہ نہیں ہے ان یکون لہ اسارا, یہ کہ اس کے پاس قیدی ہوں, حتی یسخن فی الارض, یہاں تک کہ زمین میں خوب خون ریزی ہو جائے. اب وار شروع ہوئی تھی بدر سے, پہلی جو ہے وہ اس بدر سے جب وار شروع ہو گئی, اس کے بعد پہلی بیٹل بدر تھی. اس پہلی بیٹل میں جب جنگ ہوئی 70 سردار مار دیے گئے, باقی 70 کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا. اس پکڑے جانے میں سے پھر اجتہاد ہوا. اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اجتہاد ہوتا ہے کہ اس وقت کا جو فیصلہ مناسب لگا وہ جو ہے وہ کیا گیا, کہ کچھ کو ویسے چھوڑ دیا گیا, کچھ کو جو ہے وہ پیسے لے کے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا. حالانکہ اس وقت بھی اگر آپ رائے دیکھیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی کہ ان کو مار دیا جائے, کیونکہ اگر ان کو چھوڑا گیا تو یہ جائیں گے دوبارہ طاقت پکڑیں گے اور پھر آئیں گے. اور پھر یہ وہی ہوا کہ جن کو چھوڑا گیا تھا وہی احد میں جو ہے وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آ گئے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا ما کان نبی, کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ زمین میں خون ریزی ہو جائے, یہاں تک کہ جب تک اصل میں وار ختم نہ ہو جائے.
بیٹلز تو ہوتی رہتی ہیں. بیٹل ہوئی, آپ نے کچھ مار دیے, کچھ چھوڑ دیے, جو چھوڑ دیے وہ گئے, جا کے پھر جو ہے وہ ابھی نندن دوبارہ پائلٹ بن کے آئے گا, پھر آگے بم مارے گا. تو یہ ایک عام کامن سی بات ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں گے تو تریدون عرض الدنیا, تم چاہتے ہو دنیا کا مال, واللہ یرید الآخرہ, اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت, واللہ عزیز حکیم, اور اللہ غالب حکمت والے ہیں. اور پھر یہاں پہ یہ بات ایک اور دیکھیے, لولا کتاب من اللہ, اور اگر یہ اللہ کی طرف سے لکھا نہ جا چکا ہوتا, کیا لکھا نہ جا چکا ہوتا, یہ والا فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہ آیا ہوا ہوتا, فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ, کہ یا تو یہ ہے کہ احسان کر دو یا فداؤن. ذہن میں یہ رکھیے کہ سورہ انفال سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی محمد, اس کے بعد جو ہے وہ سورہ انفال نازل ہوئی ہے. تو یہ پہلے لکھا گیا تھا, سورہ انفال یہاں پہ کہ اگر یہ نہ لکھا ہوتا, اللہ کی طرف سے یہ پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ قیدیوں کو یا احسان کر کے چھوڑا جا سکتا ہے یا ان سے فدیہ لیا جا سکتا ہے, تو کیا فرمایا یہاں پہ, لولا کتاب من اللہ, اگر نہ ہوتا لکھا ہوا من اللہ کی طرف سے, سبق لمسکم, یقیناً پہنچتا, فیما, اس میں سے, اخذتم, جو پکڑا تم نے, جو فدیہ تم نے لیا ہے, اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ پہلے نہ لکھا گیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا, اخذتم عذاب عظیم, یقیناً تمہیں بہت سخت سی ہے وہ سزا ملتی. کس بات کے اوپر, کہ فدیہ لیا, فدیہ لے کے پیسہ لیے. اللہ تم چاہتے ہو دنیا کے لیے عرض دنیا, جبکہ اللہ چاہتا ہے واللہ یرید الآخرہ, وہ تو تمہارے لیے آخرت رکھ کے بیٹھا ہوا. تو اگر یہ فیصلہ پہلے نہ ہوا ہوتا تو یقیناً جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس پہ جو ہے وہ اجتہادی فیصلہ تھا. لیکن اس کے بدلے میں اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں جو ہے وہ سمجھ آئے گی. تو اب آیت کریمہ کیا بنی, آیت کریمہ بنی ہے, مارو ان کی گردنوں کے اوپر, یہاں تک خوب خون ریزی کر چکو, ان کا قلعہ کما کر چکو, جو بچ گئے ہیں ان کو ان کو جو ہے وہ اچھی طرح باندھ لو, پھر تمہارے اوپر ہے حتی تضیٰ الحرب, جب لڑائی ختم ہو جائے پھر فیصلہ کرو, جنگ ہتھیار رکھ دے. یہاں جنگ کی بات ہوئی ہے, یہاں بیٹل کی بات نہیں ہوئی. تو جنگ ختم ہوئی ہے مکہ, فتح مکہ کے اوپر, اس سے پہلے جو ہے وہ جنگ ختم نہیں تھی, اس سے پہلے بیٹلز چلتی آ رہی تھی, کبھی احد, کبھی بدر, کبھی جو ہے وہ غزوہ احزاب, کبھی بنی مسلک, کبھی کون سی کبھی کون سی. تو یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہو جائے پھر سوچو ان کا کیا کرنا ہے. اس سے پہلے یا تو ان کو سب کو مار دو اور یا ان کے اپنے پاس قیدی بنا کے رکھو. اگر تم نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا, تمہیں مال چاہیے, تو مال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ, جو بچا ہے تمہارے لیے, جو غنیمت ہے, مال غنیمت ہے. مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوئی تھی, اس سے پہلے حلال نہیں ہوتا تھا. فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ, تو جو مال تمہارے پاس آیا ہے وہ کافی کم نہیں, کم ہے. غنمتم, کھاؤ اس میں سے, حلالاً طیبہ پاکیزہ, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کہ جو مال آیا تھا اس مال سے کھاؤ پیو موج کرو تم, بجائے اس کے کہ قیدیوں کو رکھ کے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دینا. چھوڑو گے کل کو پھر تمہارے لیے لڑنا آ جائے گا. اگر اللہ نے یہ پہلے فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو اللہ تمہیں اس وقت پکڑ لیتا, تمہارے ہاتھ جو ہے وہ روک دیتا اور تمہیں اس کے اوپر سزا بھی دیتا. اب آئیے اس کے بعد آگے, ذالک, یہ ہے حکم. اس ذالک کے بعد جو ہے نا, یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں رک جانا ہے, ہم اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ملا نہیں سکتے, کیونکہ یہ پچھلے پورے کی نٹ شل سمری بیان کر رہی ہے ان ون ورڈ. ذالک, یہ ہے حکم, اس حکم کو تم نے ماننا ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ, اور اگر چاہتا اللہ, لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, یہ لفظ کس سے ہے, انتصار سے. انتصار کا معنی کیا ہوتا ہے, انتقام لینا, بدلہ لینا. یقیناً اللہ بدلہ لیتا ان سے. اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا. پہلی قوموں پہ عذاب نہیں بھیجے اللہ نے, کیا کسی نبی نے پہلے جو ہے وہ جنگ کی؟ پہلے کیا ہوتا تھا, طوفان نوح آیا, قوم جو ہے وہ لوط کے اوپر عذاب آیا, قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا, اسی طرح ہود کی قوم کے اوپر, اسی طرح جو ہے وہ سمودیوں کے اوپر کتنے عذاب آئے. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پرپس تھا, اور وہ پرپس کیا تھا, ولیکن, اور لیکن, لیبلوا, تاکہ وہ آزمائے, بلاؤن, آزمائش کرے, امتحان کرے, آزما لے, بعضکم ببعض, ایک دوسرے کو لڑا کے ایک دوسرے سے امتحان لے. کیوں امتحان لے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تمہارا خیال ہے تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی, تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو ابھی تک تمہیں جو ہے وہ واضح نہیں کیا تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے جو ہے وہ صابر کون ہے، تم میں سے کون دل سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اور کون منافق ہے. تو اللہ نے تو ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. اللہ تو ابھی نے جو ہے وہ تمہارا خیال ہے کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی. پہلے لوگوں کو جو ہے ان کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چیر دیے گئے، اور تمہارا خیال ہے جنت اتنی سستی ہے کہ تم بغیر جنت کے جو ہے صرف دعائیں مانگتے رہو، اور دعائیں مانگتے تم جو ہے دعائیں مانگ کے جنت لے لو گے. 71 میں مانگ لی نا دعائیں ہم نے، 71 میں جو ہے وہ حرمین شریفین میں قنوت نازلہ ہمارے لیے پڑھی جاتی رہی نا. ہمارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے. ہم دعائیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، انتظار 7ویں باری بحری بیڑے کا کرتے رہتے ہیں، تو نتیجہ وہی ہونا تھا جو ہوا. اگر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، اللہ نے تو ابھی ہمیں جانا ہی نہیں ہے. ہم تو جو ہے وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے صرف سوشل میڈیا کے اوپر جنگ لڑ سکتے ہیں. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. اللہ نے کیا، اللہ کے لیے کیا کیا ہے ہم نے ابھی تک؟ بتائیے. ایک جھوٹ بولنا تو ہم نے چھوڑا نہیں اللہ کے لیے. ہم نے اللہ کے لیے خیانت چھوڑی نہیں، ملاوٹ چھوڑی نہیں، وعدہ خلافی چھوڑی نہیں. جو کام ہمیں منع کیے گئے سارے ہم کرتے ہیں. دعا قبول ہوگی ہماری کبھی؟ ہمارا تو بھروسہ ہی اللہ کے اوپر نہیں ہے. بھروسہ تو ہمارا آج بھی ہمارا بھروسہ جو ہے نا اسی IMF کے اوپر ہے. آج بھی ہم وہ کہتے ہیں کہ وہی پیسے دیں گے تو ہم چلا سکیں گے، ویسے چلا نہیں سکیں گے. سود کر کے اللہ سے سیدھی جنگ تو ہم کرتے آ رہے ہیں، اور ہم آج بھی کر رہے ہیں. کیسے ہماری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیسے ہمارا ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو جاننا ہی نہیں ابھی تمہیں. اور پھر دوسری بات یہ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ کہ اللہ جو ہے وہ آزمائے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دینا چاہتا ہے. قاتلوہم، لڑو ان سے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے، اور پھر تمہاری مدد کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا ویسے ہی ان کافروں کو جو ہے وہ عذاب دیتے. جس وقت وہ بدر کی طرف آ رہے تھے، مکہ سے چلے تھے، اس وقت راستے میں ان کی زمین دھنسا دیتے، ان کے اوپر کوئی پتھروں کی بارش کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. قاتلوہم، لڑو ان سے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو ذلیل کرے گا، ان کو جو ہے ان کو سزا دے گا. وَيُخِزْهُمْ، اور ان کو رسوا کرے گا. وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں مدد کرے گا تمہاری ان کے اوپر. کیا بدر میں مدد نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرشتے نہیں بھیجے؟ کیا حنین میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مٹھی سے جو ہے وہ مٹھی بھر ریت جو ہے وہ کافروں کی طرف پھینکنا، اور ہر کسی کی آنکھوں میں جو ہے وہ ریت، وہ مٹی جو ہے وہ گھس جانا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ لڑو ان سے، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، تمہارے ہاتھوں ذلیل کرے گا، اور تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے دلوں کو جو ہے وہ سکون بخشے گا، شفا دے گا. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومن لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ سکون دے گا، تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ ہاں جنت ایسے ملتی ہے. اور جب تم اپنے ہاتھوں سے، تو پھر کم از کم جس وقت بدر کا مارکا ہو گیا اس کے بعد مسلمان ایک قوم بن کر ابھرے. یہ ایسے نہیں تھا. اس سے پہلے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا، کوئی سزا ان کو مل جاتی، تو انہوں نے تو پھر یہ کہنا تھا اللہ نے کیا. اب بھی اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے ہاتھوں جو ہے وہ میں کرواؤں گا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور تاکہ وہ آزمائے تم کو، امتحان لے تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ. اب اس میں ایک اور امتحان بھی بہت بڑا امتحان تھا کہ کون اللہ کے لیے مخلص ہے اور کون اپنے نسبی رشتوں کے لیے مخلص ہے. دیکھیں نسبی رشتے، جنگ میں کون سامنے تھا؟ کسی کا باپ سامنے تھا، کسی کا بھائی سامنے تھا، کسی کا بیٹا سامنے تھا. تو یہاں پہ تو خلوص، سنسیریٹی کس سے دیکھی تھی کہ اچھا اللہ کے لیے لڑ رہے ہو یا تم جو ہے وہ کسی اور پرپس کے لیے لڑ رہے ہو. تو اللہ کے لیے لڑنا جو ہے وہ، جیسے وہ مجھے صحابی کا واقعہ نہیں یاد آ رہا کہ جیسے کہ جنگ ہوئی تو انہوں نے جب اس کے جو باپ مشرک تھا، بیٹا مسلمان تھا، حضرت خباب تھے یا کیا نام تھا ان کا، نہیں وہ ابو حقہ، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ اور واقعہ ہے. وہ تو ان کے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ آئے تھے میرے نشانے پہ، میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو ابو کے صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر تو میرے نشانے پہ آتا تو میں معاف نہ کرتا. وہ دوسرے صحابی تھے جن کا نام جو ہے وہ ذہن سے نکل رہا ہے، کہ ان کے باپ نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بتوں کی جو ہے وہ تعریف کرنی شروع کر دی، اور بیٹے نے باپ کو جو ہے وہ مار دیا، گردن اتار دی اس کی. تو یہاں پہ تو یہی آزمانا تھا کہ کون اللہ کے لیے سنسیئر ہے اور کون جو ہے وہ ویسے ہے، تاکہ وہ آزمائے تم کو ایک دوسروں کے ساتھ سے. والذین قتلوا، اور جو لوگ شہید ہوئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں،
فلن تو پس ہرگز نہیں یضل اعمالہم وہ ان کے اعمال کو ضائع کرے گا۔ اس اتنے حصے کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ان شہداء کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راہ میں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازیں گے۔ یہاں پہ کہا گیا فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا پہلا قطرہ گرتے ہی ان کو جنت میں ان کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کو اگلی آیت کریمہ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دوبارہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اب دیکھ لیجئے اس کا کیسے ترجمہ بنتا ہے۔ معنی اس طرح ہوگا، با محاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا، لیکن وہاں پہ وہی تقدیم و تاخیر کا اصول ہے کہ اس میں اس کا ردم قائم کرنے کے لیے، ان آیت کریمہ میں ایک ہم آہنگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تقدیم و تاخیر کے اسلوب کے اوپر لاتے ہیں کہ کچھ الفاظ پہلے ہوتے ہیں لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہم ان کو الفاظ کو بعض اوقات پہلے استعمال کر لیتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ بعد میں استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے اس آیت کے پہلی کیا ہوگا کہ سب سے پہلے لڑائی ہوئی تو مارو ان کے گردنوں کے اوپر، خوب جب ان کو مار چکو تو پھر کیا ہوا، جو بچ جائیں ان کو قیدی کر لو۔ ان کو قیدی کرنے کے بعد اس کا کیا کرنا ہے، یہ کب کرنا ہے فیصلہ، یہ فیصلہ تب کرنا ہے جیسے کہ جنگ بند ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، اس سے پہلے تو جنگ چل رہی ہے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ پہلے لکھا گیا ہے کہ ان کو باندھ لو اور پھر یا احسان کر دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد کہا ہے حتی تضع الحرب، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار روک دے۔ یہاں کہ ہونا یہ چاہیے تھا اس حساب سے کہ یہ ایسے ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص اسلوب ہے، اس کے ردم کے لیے، اس کی ہم آہنگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے، تو یہ مشکلات القرآن میں سے مشکل آیتوں میں سے قرآن کی ایک آیت ہے یہ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم بھڑو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، فَضَرَبَ الرِّقَابَ، مارو ان کی گردنوں کے اوپر، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر چکو، جو آئے اس کو مار چکو، فَشُدُّوا شُدُّ الْوَثَاقِ، جو بچ جائیں پھر ان کو مضبوط باندھ لو۔ وثاق کہتے ہیں وثق سے باندھنے کی چیز، آپ رسی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ خوب مضبوطی سے باندھ لو۔ فَإِمَّا مَنًّا، پھر یہ کہ اس کے بعد احسان کرو بعد اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے لو اس سے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ، یہاں تک کہ وہ تضع الحرب اوزارہا، یہاں کے حرب کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو، یہاں تک کہ لڑائی اوزار اپنے رکھ دے، بات ختم ہو جائے۔ ذالک، ایسے کیا کرو۔ یہاں پہ پاز ہے، یہ ذالک سمری ہے اس پوری اوپر والی آیت کریمہ کی، اور پھر آگے ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لانتصر منہم، اللہ خود ان سے انتقام لے لیتا، خود بدلہ لے لیتا۔ انہوں نے میرے نبی کو تنگ کیا، میرے نبی کے اصحاب کو تنگ کیا، ایمان والوں کو تنگ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بدلہ لے لیتے ان سے، نہیں۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، لیکن یہ کہ اللہ آزماتا ہے، اللہ امتحان لے، آزما لے، جانچ لے ایک دوسرے کے ساتھ تم سے، تمہارے ایک دوسرے کو لڑائی اس کے تاک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جانچ لے، تمہارا امتحان لے لے۔ والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو مارے گئے، جو شہید ہوئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو ہم انشاءاللہ کل اگلی آیت کریمہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے اپنی فلسطینی بھائیوں کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے، اللہ غیب سے جب ان کی مدد فرمائے۔ دیکھیے وہی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے اب یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں، یہی ان کا مقام بننا ہے، یہی ان کا قبرستان بننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہی ہمیں بھی ان خراسان کی فوج سے نکلنے والی فوجوں کا ساتھی بنا دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ان خراسانی فوجوں کے ساتھ ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. پھر وہی جو ہے وہ آخری جنگ ہے جو بڑی جنگ لڑی جانی ہے، اور لگ رہا ہے کہ اب یہ اسی طرف جو ہے وہ بات جاری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان مومنوں کا جو ہے وہ ساتھ دے، ان مومنوں کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے، کیونکہ وہ ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ سرزمین کی جنگ لڑ رہے ہیں جو زمین انبیاء کرام کا مسکن تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مشکلات کا شکار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں نصیب فرمائے. اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. آمين.